بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی 99 بیویوں کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورۃ صاد پارہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں تقریباً اس واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک دن عبادت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا اور اہل خانہ کے لیے، اور ایک دن آپ اپنے جو معاملات تھے وہ لوگوں کے وہ سنتے تھے اور معاملات کو سلجھاتے تھے۔ اب عبادت والے دن چونکہ پہرا ہوتا تھا ہر طرف اور دروازے بند ہوتے تھے اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ آپ کی عبادت میں خلل ڈالے، لہٰذا آپ اپنی عبادت میں مشغول تھے کہ دو شخص اچانک دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے۔ تو آپ حیران رہ گئے اور تھوڑا سا گھبرائے کہ یہ کیسے اندر داخل ہوئے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ گھبرائیے مت، ہم آپ کے پاس ایک فیصلہ لے کر آئے ہیں۔ ایک شخص کہنے لگا دوسرے کی طرف اشارہ، حضور میرا یہ بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ایک دمبی بھی اسے دے دوں، یعنی کہ یہ اپنی 100 پوری کرنا چاہتا ہے، میری ایک بھی دمبی سے برداشت نہیں ہو رہی۔ پیغمبر داؤد علیہ السلام نے فرمایا اس کا یہ سوال کرنا ظلم ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ فرشتے وہاں سے غائب ہوئے۔ تب آپ فوراً اشارہ سمجھ گئے کہ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تھا۔ دراصل آپ ایک عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیج چکے تھے جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی، اور اس کی طرف کسی اور شخص نے بھی پیغام نکاح بھیجا تھا۔ چونکہ نکاح آپ علیہ السلام نے بھیجا تھا، لہٰذا یہ قوی امکان تھا کہ آپ کو ہی ہاں کی جاتی۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی، تو انہوں نے آپ کو سمجھانے کے لیے، اللہ پاک نے آپ کو سمجھانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا آپ کے پاس، جو آپ کے پاس ایک فرضی قصہ لے کر، ایک فرضی کیس لے کر آئے تھے۔ تو لہٰذا جب آپ نے فیصلہ دیا ان کو، تو ساتھ ہی آپ کا اپنی طرف دھیان چلا گیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھانے کے لیے ان فرشتوں کو بھیجا ہے، لہٰذا آپ فوراً سجدے میں گر پڑے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگی۔ چونکہ نکاح کا پیغام بھیجنا کوئی شرعاً کوئی بہت بڑا جرم نہیں تھا، لیکن یہ پیغمبرانہ شان کے خلاف تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو اس معمولی سی بات پر بھی تنبیہ فرمائی۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کی تعریف کی، فرمایا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ، اور کیا آپ کو ان دعوے داروں کی بات معلوم ہوئی جو دیوار پھاند کر عبادت خانے میں گھس آئے؟ اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ، جب وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں۔ خصمانی بغا بعضنا علی بعض فحکموا بیننا، ہم دو مخالف فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیے۔ بالحق ولا تشتت واہدنا الی سواء الصراط، حق و انصاف سے فیصلہ کر دیجیے اور بے انصافی سے کام نہ لیجیے، اور ہمیں سیدھی راہ دکھائیے۔ ان ھذا اخی، یہ میرے بھائی ہے، لہ تسع وتسعون نعجۃ ولی نعجۃ واحدۃ، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس ایک ہی بھیڑ ہے۔ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے دے دو، اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے، یعنی گفتگو میں مجھ پر غالب آتا ہے۔ قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، فرمایا کہ وہ اپنی بھیڑوں میں تیری بھیڑ بھی ملا لینے کے لیے جو کہتا ہے، تو اس کا یہ فعل وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اس کا یہ فعل ظالمانہ ہے، اور اکثر شرکاء ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان رکھتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ تعداد میں بہت کم ہیں۔ وَظَنَّ داؤد، اور داؤد علیہ السلام نے گمان کیا، سمجھا، أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، کہ ہم نے اس کی آزمائش کی۔ فَاسْتَغْفَرَ، بس اس نے معافی مانگی، ربہ، اپنے رب سے، وخر، اور گر پڑا، راکعا وانابا، رکوع میں یعنی سجدے میں گر پڑا، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔
عنابہ رجوع کرتے ہوئے، فغفرنا تو ہم نے معاف کر دیا، لہو اس کی ذالک یہ بات، وَإِنَّا لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بلا شبہ ہمارے ہاں اس کے لیے خاص مرتبہ اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک اور بخاری شریف کے حوالے میں صرف اتنا ہی واقعہ ہے بیان کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے کو بہت ہی توڑ مروڑ کر پیش کیا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی مبالغہ آرائی سے بچائے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق مختلف طرح کے من گھڑت واقعات بیان کرتے ہیں، تو وہ سراسر غلط ہے، واقعہ حقیقت میں اتنا اور ہی بعض ہے۔ لوگ آپ کی طرف یہ واقعہ منسوب کرتے ہیں کہ آپ کسی عورت کی طرف مائل ہوئے تھے، تو حقیقت میں یہ غلط ہے، نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ پیغمبرانہ شان کے خلاف ہے۔ پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ ہر خطا سے بری ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اس قسم کے واقعات ہیں، یہ یہود و نصارہ سے سنے گئے ہیں اور ان کی کتابوں سے لیے گئے ہیں، جیسا کہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ ان کی کتابیں تحریف شدہ ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں رد و بدل کیے، لہٰذا اس قسم کے واقعات پر بالکل بھی یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ در حقیقت واقعہ وہی ہے جو ہمیں قرآن پاک سے ملے یا پھر حدیث کی صحیح ترین کتابوں سے ملے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور اسی طرح ہم تحقیقاتی ویڈیو آپ تک پہنچائیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔